السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 85 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 86 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج آیہ مبارکہ 86 کی تفسیر کریں گے اور نیکسٹ آپ کو ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں دیا جائے گا۔ آج کا لیسن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی ڈالنا ہے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّئْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ تفسیر۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب تم دعائیہ کلمات دیے جاؤ تو تم اس سے اچھے الفاظ میں اس کا جواب دو یا ویسا ہی اس کو لٹا دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی حساب لینے والے ہیں۔ تو اس کے شان نزول میں جیسا کہ ہم لوگوں نے اوپر منافقین کے کچھ طرز عمل کے بارے میں پڑھا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنی حالت سنوار لیں، اپنی اصلاح کر لیں تو صلح کی طرف مائل ہو جائیں، تو پھر تم بھی جوابی ان سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، نہ کہ پہلی ہی رویش کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرو، کیونکہ ہمارے اسلام کا درس ہے کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اگر وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو پھر اسلام نے کچھ ایسا نہیں کہا کہ تم ان کے ساتھ پہلی طرح ہی پیش آؤ، بلکہ ان کے ساتھ پھر تمہیں حسن سلوک سے پیش آنا ہوگا، اچھی طرح ان کو پھر جواب دینا ہوگا۔ جس طرح کہ قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ، یعنی کہ تم بھی صلح کی طرف بھی جھک جاؤ اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اور پھر مزید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اطاعت کے لیے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے تمہیں سلام کہتا ہے، تو تم یہ کہہ کر کہ یہ پہلے تو مسلمان نہیں تھا تو اس کو قتل نہ کر دو، بلکہ تم اس کی بات کو پہ یقین کر لو۔ اور پھر مزید مسلمانوں کو اس سلام کرنے کے بارے میں کچھ ادب و آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ ایک دوسرے کو دعائیہ کلمات سے نوازتے، حیاک اللہ کہتے کہ اللہ تمہیں زندگی دے، یعنی کہ لمبی زندگی دے، اور کبھی کہتے کہ اضحک اللہ، اور بھی اس قسم کے دعائیہ کلمات سے نوازتے۔ تو اس کے پیش نظر مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی دعا یا کلمات کہے تو تم اس سے بہتر اس کو جواب دو یا ویسا ہی اس کی طرف لٹا دو۔ اور اگر دیکھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، یعنی کہ سیرت کا مطالعہ کیا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسروں کو دعا دیا کرتے تھے، دعائیہ کلمات سے نوازتے تھے، بچوں کو دیکھتے ان کو دعا دیتے، کسی بزرگ کو دیکھتے اس کو دعا دیتے، یا کسی اہل علم کو دیکھتے تو اس کو مزید علم کی دعا دیتے۔ اگر کسی کی نئی شادی ہوتی تو اس کو دعا دیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مزید برکت دے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ایک ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیہ کلمات سے دوسروں کو نوازا کرتے تھے۔ اور اسی آیہ مبارکہ کو مزید دیکھیں تو سلام بھی دعائیہ کلمات میں سے ہے۔ تو اگر انسان کوئی سلام کرے تو اس کے جواب میں اس سے بہتر سلام کا جواب لٹانا چاہیے یا پھر ویسے ہی لٹا دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دینا چاہیے۔
اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو پھر نیکسٹ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس طرح کا جواب دینا چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر اضافہ نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کچھ لوگ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ یا پھر اس سے بھی آگے وجنت حلال ودوزخ حرام، تو اس طرح کے الفاظ پھر غیر مسنون ہیں، اس طرح نہیں کہنا چاہیے، جسٹ اتنے ہی الفاظ مسنون ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس سے ہٹ کر پھر اور الفاظ کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو سلام کے دعائیہ کلمات ہیں یہ بہت ہی بہترین ہیں، اس سے ہٹ کر جو مزید کچھ اور مذاہب میں رواج ہیں الفاظ، وہ ایک طرح سے تکلفانہ الفاظ ہیں یا پھر غیر مہذب انداز میں یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کے یعنی کہ کچھ مذاہب میں کیا ہے کہ جھک کر کچھ الفاظ کہے جاتے ہیں، یعنی کہ انسان کے سامنے اس طرح جھکنا احترام کے خلاف ہے، اور ویسے بھی ہمارے مذہب میں اس طرح کا جھکنا منع ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو خوبصورتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں ہے وہ اور الفاظ میں ویسی خوبصورتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جس طرح گڈ مارننگ کہنا، گڈ نائٹ، یا پھر صباح الخیر یا صباح النور، یہ اس طرح کے الفاظ ابھی بھی عرب میں رواج پذیر ہیں، اگرچہ یہ الفاظ کا جو معنی ہے مفہوم ہے اچھا ہے، لیکن جو سلام میں خوبصورتی ہے اور اس کے اندر جو کچھ یعنی کہ دوسروں کو دعائیہ کلمات کے الفاظ چھپے ہوئے ہیں وہ کچھ اور الفاظ میں نہیں ہے، کسی اور الفاظ میں ایسی خوبصورتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب انسان کہتا ہے تو جو السلام کا ورڈ ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، اور اس کے علاوہ السلام علیکم جب انسان کہتا ہے تو گویا انسان دوسروں کو یہ باور کروا رہا ہے کہ تم میری طرف سے ہر طرح سے محفوظ ہو، میں نے تمہیں تحفظ دیا ہے۔ اور ویسے بھی جب انسان سلام کرتا ہے تو دوسرے کو یہ باور کروا رہا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں اور تمہیں بھی میں مسلمان ہونے کے ناطے تحفظ فراہم کر رہا ہوں، کیونکہ مسلمان کی تو ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم ایک طرف دوسروں کو سلام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر دوسری طرف اس کی دل آزاری بھی کر دیتے ہیں، یا پھر اس کے پشت پیچھے اس کی غیبت کر کے تو دوسروں کے حق میں کمی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی حباثت سے بچا کے رکھے، آمین۔ اور ہمارے اسلام میں سلام کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور پھر مزید کہ پورا سلام کرنے کی بھی، جس طرح کہ سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے السلام علیکم کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے فرمایا 20، یعنی کہ 20 نیکیاں اس نے کما لی۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30، یعنی کہ اس نے 30 نیکیاں کما لی۔ تو اتنے تھوڑے وقت میں انسان 30 نیکیاں کما لیتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم لوگ لاپرواہی برتتے ہوئے اس نیکی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر مزید احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ مجلس خسارے سے بچی ہوئی ہے کہ جس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ تو جب انسان السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لیتا ہے تو کیا ہے کہ انسان خسارے سے بچ جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم بہت تھوڑے 2 منٹ کی چند سیکنڈ کی ہم نے بات کرنی ہوتی ہے، تو اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ ایسی ہم کیا بات کریں، بہت مختصر ہم نے بات کرنی ہے، تھوڑا سا کام ہے۔ تو اگر آپ لوگ سلام کرتے ہیں تو یقیناً آپ نے اللہ کا نام لے لیا اور آپ کی جو مجلس ہے وہ خسارے سے بچ گئی، آپ لوگوں کے لیے وہ مجلس باعث حسرت نہیں رہے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام آپس میں کثرت سے سلام کیا کرتے، یہاں تک کہ اگر وہ کہیں جا رہے ہیں، رستے میں کوئی درمیان میں درخت یا کوئی پتھر کی یا دیوار کی آڑ آ گئی ہے تو فوراً جب ایک دوسرے کے سامنے ہوتے تو ایک دوسرے کو سلام کرتے،
اور پھر آپ کا حکم بھی ہے افشوا السلام بینکم کہ آپس میں سلام کو رواج دو، سلام کثرت سے کرو۔ پھر آپ نے مزید کیا فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑے آدمی زیادہ کو سلام کریں، سوار جو ہے وہ سوار پیدل کو سلام کرے اور چلنے والا کھڑے کو سلام کرے۔ پھر مزید اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کی قسم تم مسلمان نہیں ہو سکتے، اللہ کی قسم تم مسلمان نہیں ہو سکتے کہ جب تک آپس میں تم محبت نہ کرو۔ اور محبت کرنے کا آپ نے جو ہنر ہے، جو ٹپ ہے، وہ کیا بتائی کہ آپس میں سلام کو رواج دو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہم اس نیکی سے محروم ہوتے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو کال بھی کرتے ہیں تو اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ بعض اوقات سلام کرنا ہی بھول جاتے ہیں، یا پھر اگر سلام کرتے بھی ہیں تو اتنا شارٹ کٹ انداز میں کہ اے بس لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ گویا کہ ہم دین اسلام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ پورا سلام کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ میسج پہ بھی بات کر رہے ہیں، چیٹ پہ بھی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی مختصر لکھنے کی بجائے پورا سلام لکھنا چاہیے۔ کیا ہم اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کو دعائیہ کلمات کے ساتھ نواز بھی نہیں سکتے؟ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ مکمل سلام کریں اور لازمی سلام کریں، یا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جسٹ سلام لکھ دیتے ہیں، تو یہ بھی انداز غلط ہے۔ یہ پھر سنت سے ہٹی ہوئی چیز ہے۔ جو مسنون طریقہ ہے وہ پورا سلام کرنا چاہیے۔ اور پھر مزید دیکھا جائے تو یہ سلام کا جو طریقہ ہے یہ شروع سے ہے، آدم علیہ السلام سے ہی چلتا آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی، یعنی کہ ان کو پیدا کیا، ان کی تخلیق ہوئی، تو اس وقت کہا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو۔ تو جو ان کا سلام ہوگا وہی آپ کا ہوگا اور آپ کی ذریت کا سلام ہوگا۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام نے جا کے ان کو سلام کیا، تو فرشتوں نے بھی جواب میں السلام علیکہ کہا، یعنی کہ وہ اکیلے تھے، ان کو اس لیے السلام علیکہ کہا۔ تو پھر جواب میں آدم علیہ السلام نے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، یعنی کہ ان فرشتے زیادہ تھے اس لیے ان کو زیادہ ان کے جمع کا ورڈ کے ساتھ جواب دیا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو سلامتی کا انداز ہے، یہ جو سلامتی کے الفاظ ہیں، یہ اللہ رب العزت نے انسان کی نیچر میں رکھ دیے ہیں۔ اور پھر مزید کہ جب سلام کریں تو درست طریقے سے سلام کرنا چاہیے۔ جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، یہ اس طرح سلام کرنا اپنے لیے ایک فیشن سمجھتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ گویا کہ اس طرح ہم کہہ کر دوسرے کو سلامتی کی بجائے کچھ اور ہی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک حدیث بھی ملتی ہے، سیدہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، یعنی کہ کہنے کو تو ان کا یہ تھا کہ گویا کہ ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں، لیکن الفاظ جو تھے ان کے بہت شارٹ کٹ تھے اور السلام علیکم کے تھے، گویا کہ تجھے موت واقع ہو، تم ہلاک ہو، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یعنی کہ دل کے اندر جو ان کی کڑن تھی، جو جیلسی تھی، وہ ان کے سلام کے انداز سے بھی جھلکتی تھی۔ تو فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ تم پر ہی سام ہو اور تم پر لعنت ہو، اس قسم کے جواباً کلمات اماں جان عائشہ نے فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ ان کو جانے دو، ہر کام میں نرمی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں سنا یا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وعلیکم کہہ دیا ہے، یعنی کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں میں نے وعلیکم کہہ کر ان کا جواب ان پہ ہی لٹا دیا ہے۔ تو اس سے آپ وسلم کی جو شفقت اور دوسروں کے ساتھ بردباری تھی وہ بھی جھلکتی ہے کہ اس وقت یہود کے ساتھ آپ یعنی کہ جھگڑنے نہیں لگے، ان کو برا بلا نہیں کہا، بلکہ وعلیکم کہہ کر تحمل مزاجی سے ان کے الفاظ ان پہ ہی لٹا دیے۔ اور پھر مزید انسان سلام کرنے میں پہل کرے، کوشش کرے کہ ہر انسان سلام کرنے میں پہل کرے، کیونکہ فرمایا کہ جو انسان سلام کرتا ہے تو وہ تکبر سے خالی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے لیے سلام کرنے کو عار محسوس کرتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر تکبر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔
کیونکہ مزید ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجلس میں آئے تو سلام کہے اور جب جانے لگے تو بھی سلام کہے، اور پھر فرمایا کہ یہ دونوں سلام ایک ہی جیسے ضروری ہیں۔ اور پھر مزید دیکھا جائے تو سلام کے جو الفاظ ہیں وہ اتنے ضروری اور اتنے اہم ہیں کہ اہل جنت کو بھی سلام کیا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں بارہا آتا ہے مختلف مقامات پہ، اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اہل جنت سے کیا کہا جائے گا، سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین، کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، تم بہت ہی اچھے رہے تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلناہم برحمتک آمین۔ اور پھر مزید اہل جنت بھی ایک دوسرے کو سلام سلام کہیں گے۔ یہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں اور بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ بن سلام بھی فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت جو حدیث مبارکہ میں نے آپ سے سب سے پہلے سنی تھی وہ کیا تھی، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام وصلوا الارحام، یہ کہ یہ 4 کام تم کر لو، ایک روایت کے مطابق 4 ہیں اور ایک روایت کے مطابق 3، کہ تم یہ کام کر لو تو تدخلوا الجنت بالسلام، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کتنے تھوڑے سے الفاظ ہیں لیکن کتنے جامع، کتنے میننگ فل ہیں۔ اور مزید یاد رہے کہ یہ سلام جو ہے یہ ہمارے دین اسلام کے شعار میں سے ہے، تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنے لیے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ بہت اہتمام کے ساتھ دوسروں کو سلام کرنا چاہیے اور اونچی آواز میں سلام کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ بس آہستہ آواز میں کر دیتے ہیں جس طرح ایک کھانا پوری کرنے کے لیے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ چاہے آپ ملاقات کے وقت سلام کریں اس وقت بھی، اگر کسی کو کال پہ ملاقات کر رہے ہیں اس وقت بھی بہت خوبصورت انداز میں سلام کریں۔ اور پھر سب سے بڑھ کے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے، دوسروں کے لیے، گھر والوں کے لیے یہ مبارک تحفہ ہے، تحیۃ مبارکہ، یہ بابرکت تحفہ ہے۔ جب ہم گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کے نام سے ابتدا کریں گے تو یقیناً گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اور پھر مزید اگر اللہ کا نام لے کر داخل ہوں گے اور گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھیں گے تو یقیناً شیطان کا بھی داخلہ نہیں ہوگا اس گھر میں، اور ایسا گھر پھر شیطان سے بچ جائے گا، اس کے واروں سے بچ جائے گا، اس کے چیلے چانٹوں سے بچ جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ لوگوں نے خود کو چیک کرنا ہے کہ کیا آپ لوگ گھر والوں کو سلام کرتے ہیں، اور ویسے بھی جب ہم گھر میں داخل ہوں اس وقت بھی سلام کریں، اگر ایک روم سے دوسرے روم میں جا رہے ہیں اس وقت بھی سلام کریں، تو گھر میں بھی سلام کو رواج دیں۔ اور کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، درود کی کثرت کیجیے گا، اور آپس میں آپ نے کثرت سے سلام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔